پوچھو افسوس نبی ذاتیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرنگے ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سرداشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو سرداشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چونکہ غسال تھا سب کا قرآن جب غسل سکینہ کو وہاں دے چونکہ
رساد تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت بندھے اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے بانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي لا يسمع بصفته حق المعلوم ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسورة الحيوية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطلية والآثار الجعفرية والقرون الكاظمية والحجج الرزبية والجود الطهرية والنقابة النهرية والحيبة العسكرية والغيبة القائمة لمحمد الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد باقر عليه السلام بني الإسلام على 5 أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال الزرارة أي شيء صالح أحسن قال الإمام عليه السلام الولاية أفضل لأمة محمد دانش اگر بتی کو تھوڑا سا باہر کو جاتے مل جل کے گروپ پڑھتے اور موضوع چل رہا ہے آپ کے اور ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام امام فرما
اسلام، یہ جو دین جس کے ساتھ تم جاؤ گے اور جس پہ تمہیں فخر ہے اور فخر ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے بس اسلام ہے، اس کی بنیاد اسلام ٹکا ہوا ہے 5 چیزوں پہ۔ بنی الاسلام والا 5 اشیاء، 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ اساس ہے، اور اس اساس کو باقی رکھنا ہے تو نیچے 5 پائے ہیں۔ پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر ولایت۔ راوی نے پوچھا ایو شیء من ذالک افضل، یہ اسلام اگر 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے تو سب سے افضل کیا ہے مولا؟ قال ولایت وہ افضل، ولایت سب سے افضل۔ میں نے اس کی مثال دی کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو 1 پایا، 2 پایا، 3 پایا، 4 پایا دیتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک لنٹر بھی دیتے ہیں تاکہ پایا کو بھی بچانے والا آپس میں کوئی رہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی 5 بنیاد ہے، اور بنیاد اسلام کو تب بچائے گی جب بنیاد کو کوئی بچا لے گا۔ تو ولایت افضل، امام نے اس کو اپنی فصاحت میں بتایا کہ ولایت افضل کیوں ہے۔ امام نے کہا ولایت افضل اس لیے ہے کہ یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو پائے ہیں اسلام کے، یہ ہیں تالے، اور ولایت ہے ان کی چابی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ہے، یہ سب ہیں تالے، ولایت ان کی چابی۔ مولا کی حدیث ختم ہو گئی۔ اب جو جملہ استفادہ میں نے کیا اپنے لحاظ سے وہ یہ کیا ہے کہ مولا کا جملہ تھا، ولایت افضل اس لیے ہے، پائے تو سب ہیں لیکن یہ سب ہے تالے، ولایت ہے چابی۔ تو سوچنا چاہیے کہ جب نماز بغیر ولایت کے نہیں کھلے گی تو دشمنوں کا دماغ کیسے کھلے گا؟ رہبر کو تو بیچ میں آنا ہی تھا۔ جتنے لوگوں کے دل پہ یہودیت کا، مسیحیت کا، مکاریت کا، نفاق کا تالا لگا ہوا تھا، کوئی علی والا آئے گا، ولایت کی چابی لگائے گا، وہ چابی لگے گی، پھر کھلے گا، پھر پتہ چلے گا جتنی بھی اوقات رہے تم بند رہو گے، کھولے گا ولایت ہی۔ اور ایک چیز اور ہے، جو لوگ لگاتار آ رہے ہیں لطف اندوز ہوں گے کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو بنیاد اگر نماز ہے تو کل موضوع یہاں تو بنٹی بھائی کہ نماز آئی مدینے میں جا کے، اور اسلام لے کے محمد آ گئے مکے میں۔ خوب اسلام تو آ گیا لیکن مکے میں بنیاد نہیں آئی، بنیاد آئی ہے مدینے میں۔ تو اس کا مطلب اتنے دن جو اسلام بچائے گا تھا وہ کون تھا؟ بھائی نماز تو مدینے میں آئی۔ اب پھر سے موضوع سن لیجئے، بنٹی بھائی آپ کو اللہ نے بیٹی بھی دی ہے اور بیٹا بھی دیا ہے، آپ جائیے گا اور کہیے گا میرے لال، میری جان، میری بیٹی معصومہ منشور، تم کو جو ہے نا وہ نماز پڑھنا ہے، وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ وہ علمی مجلس چلا جاتا ہے، شروع سے نماز بات آپ جا کے بولیے گا، آپ چاہتے ہیں وہ اچھی زندگی گزارے، آخرت معصوم سے قریب رہے، تو کہو بیٹا دین صرف اسلام ہے، تم کو اپنا اسلام بچانا ہے تو 5 بنیاد ہے۔ تو جس طرح ہم گھر بنایا تو بہترین لوہا لے کے آئیں، بہترین سیمنٹ لے کے آئیں، بہترین مزدور لے کے آئیں، بہترین زمین چنا، اسی طریقے سے تم کو اپنا اسلام بچانا ہے۔ تم اپنے اسلام کے ساتھ جاؤ گی، میں اپنے قبر میں اسلام کا جواب دوں گا، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تو آپ فخر سے کہیے گا دینوں اسلامی، میرا دین اسلام ہے۔ تو آپ جا کے اس کو بتائیے گا میری لاڈلی، میری جان، تم کو اپنا اسلام بچانا ہے تو تم نماز پڑھا کرو، اس لیے نماز اس کی بنیاد ہے۔ تو بیٹی کہے گی بابا ہم تو اپنا اسلام بچا لیں گے کیونکہ نماز میرے پہ تو 9 سال میں واجب ہو جائے گی، محمد کا کیا ہوگا، اس کو تو 15 سال میں واجب ہوگا۔ نہیں سمجھ، لڑکے پہ 15 سال میں، لڑکی پہ 9 سال میں، تو یہ 4 سال تک محمد کا اسلام کون بچائے گا؟ 4 سال تک کون ہے جو محمد کے اسلام کو بچائے رہے گا؟ لڑکی پہ 9 سال پہ واجب ہو گئی نماز، لڑکے پہ 15 سال پہ، تو کیا یہ بغیر اسلام کے رہے گا؟ تو نہیں، پھر آپ بتائیے گا۔ اور لڑکی بھی کہے گی میرے پہ 9 سال پہ، اس پہ 15 سال پہ،
تو اگر اتنا فرق رکھا ہے کہ لڑکے کو مہلت دی اتنا ٹائم کے لیے، لیکن کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر نماز واجب نہیں ہوئی تو محمد کے اسلام کو بچائے رہے، میرا بیٹا بغیر اسلام کے نہ رہے، میرا بیٹا بغیر اسلام کے نہیں رہے۔ پر فوراً آپ کہیے گا میری لاڈلی سنو، نماز جو ہے وہ تمہیں بچائے گی، نماز تمہیں اچھی ہدایت دے گی، لیکن نماز اور ولایت کا فرق یہ ہے، آپ جملہ سنیں گا، نماز اور ولایت کا فرق یہ ہے، میرے بچے تم جب 15 سال کے ہو جانا تو نماز سنبھالنا، لیکن جب نماز پڑھنا تو 2 رکعت نمازیں زیارت حسین بھی پڑھنا، جس نے تمہیں 15 سال تک بچا کے رکھا تاکہ 15 کے ہو کے نماز پڑھ سکو، 15 کے ہو کے 2 رکعت زیارت پڑھنا تاکہ تم جب ہوش میں آؤ تم مستحب پڑھتے پڑھتے تمہیں سواب جملہ علمی جملہ۔ تو اب معاویہ نے یزید کو سلطنت دے دی، معاویہ نے یزید کو حکومت دے دی، معاویہ نے یزید کو دولت دے دی۔ سنیں گا بچے شاہد بھائی کیا مولا ملا ہے ہمیں، معاویہ نے یزید کو سلطنت دے دی، یزید کو حکومت دے دی، یزید کو دولت دے دی، بڑا حاکم تھا وہ، بڑے منصب پہ فائز تھا، پھر بھی تاریخ پڑھیے تو یزید کو لٹیرا کہا گیا، منصب دے کے گیا معاویہ، حکومت دے کے گیا، دولت دے کے گیا، لیکن یزید کو کہا گیا لٹیرا۔ حسین سجاد کو حکومت نہیں دے کے گئے، منصب نہیں دے کے گئے، دولت دے کے نہیں گئے، پھر بھی زمانے میں مسیحا کہلایا۔ مسیحا کہلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اپنی اولاد کو دولت دو نہ دو، اچھی پرورش ضرور دینا۔ جی مرتبہ آل محمد کو خدا دیتا ہے، تم گھٹا دیتے ہو تو اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم جنہیں عابد بیمار کہا کرتے ہیں وہی بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے۔ یہاں سے جاوید بھائی ایک جملہ استفادہ کیا ہے میں نے کہ مولا کو آپ جانتے ہیں، یہ مسائل میں پڑھ چکا ہوں لیکن فضائل میں لے کے آ رہا ہوں، مولا کو 11 کو 10 کو اتنے مظالم ہونے کے بعد 11 کو زنجیر توق اور زنجیر اتنا بھاری کہ مولا کا سر جھک جاتا تھا، سر جھک جاتا تھا، اور اس پر سے توق ایسا کہ جھکنے پہ جو ہے گردن میں گرتا تھا۔ اب شاید استفادہ کیا ہے میں نے یہ جملہ، مولا کو ان تمام بات کے بعد زنجیر توق تمام ہونے کے بعد کوئی بتائے کہ کہیں پر مولا نے یہ کہا ہو ایسا کرتا ہوں بیعت کر لیتا ہوں، بہت گڑ رہا ہے اب بیعت کر لیتا ہوں، تو ان کی نسل کو ظلم کرنے والی نسلوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا ایمان تو پہن کے بیعت نہیں کرتا اس کا کام نہیں آزاد ہو کے کیسے کر لے گا۔ رسول کی عزت، ماں کی شان، ماں کی عظمت، تمام باتوں کے بعد مدینے میں آیا اور آنے کے بعد چیف کے منصب کو پھیلایا اور تمام باتوں کو بیان کیا اور کہا بابا گھبرائیے گا نہیں، میرا سب کچھ لوٹ گیا ہے، دولت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، لیکن آپ کی طرح اللہ نے قرآن نانا کو دیا، میں صحیفہ امت کو دیا۔ امام کے صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ قید میں ہو کے
اور جانتے ہیں 5 رسول کیسی کیفیت کے ساتھ؟ ان کا بچے کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، پینے کا خرچہ، رہنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ. ارے بھائی اتنی پابندی لگی ہوئی، کھلاتے کہاں سے ہو؟ اور وہیں سے جہاں سے امام حسن کھلاتے تھے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو مدرسہ کھولتے ہیں تاکہ کوئی دے دے. مدرسہ جس کا ہے اس کے نام پہ کھلاتے کھلاتے تھک جائے گا، ختم نہیں ہوگا. جی جی، یہ اللہ کی عزت ہے. تو نماز اسلام کی بنیاد ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، حج اسلام کی بنیاد، زکوٰۃ اسلام کی بنیاد، یہ سب اسلام کی بنیاد ہے. لیکن اب آپ ذرا سے غور کیجیے. کل ہم نے مجلس کہاں پہ چھوڑی تھی؟ ہم نے کہا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ خدایا اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا، وہ تھوڑا سا بیوی نے تھوڑا سا کریم لگا دیا تھا پیر پہ، اسی کو مسا کر لیں. تو اللہ نے کہا نہیں، پانی اور پیر کے بیچ میں کوئی ممانعت نہیں آنی چاہیے. پانی اور پیر کے بیچ میں کوئی ممانعت نہیں آنی چاہیے. تو ہم نے کہا کہ جو اللہ اپنی عبادت میں پیر اور ہاتھ کے پانی کے درمیان کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے اور حسین کے درمیان کیسے رکاوٹ چاہتا نہیں چاہ سکتا. جتنا بھی تم کوشش کر لو وہ رکاوٹ آنے ہی نہیں دے گا، وہ رکاوٹ آنے ہی نہیں دے گا. اور اب آپ دیکھیں گے آپ نے بچے کو سمجھا دیا بلال اسلام کی بنیاد 5 ہے، نماز پڑھا کرو. تو بچہ کہے گا بابا نماز اگر اسلام کی بنیاد ہے تو پھر نماز کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ہم نے کہا کہ پہلے پانی لو، پانی کا رنگ چیک کرو، پھر پانی کا مزہ چیک کرو، پھر جو خوشبو چیک کرو، جب پاس ہو جائے تو تم کو چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، مسا کرنا ہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد اتنا کچھ ہونے کے بعد بچہ آیا، اتنا کچھ ہونے کا بچہ آیا اور آ کے آپ کی گودی میں سو گیا. آپ نے اگر لال وضو پھر سے کرو، تمہارا وضو باطل ہو گیا. کیوں بابا؟ کہا سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے. اسلام کی کتنی بنیاد ہے؟ 5. مولانا کا سب سے افضل کیا ہے؟ ولایت. نماز بنیاد ہے پہلے، آپ اس کے لیے وضو کرنے گئے، بچے کو آپ نے سمجھا دیا، بچہ آیا سویا وضو باطل ہو گیا. کہا بابا اتنا سردی میں کیا تھا. تو کہا کوئی بات نہیں بیٹا، حکم اللہ یہ ہے کہ سو گئے تو وضو باطل ہو جائے گا، سو گئے تو وضو باطل ہو جائے گا. تو پھر بیٹا کہے کچھ ایسا بتائیے جو سو کے بھی باطل نہ ہو. بچہ پوچھ لے گا آپ سے کوئی ایسا بتائیے جو سو کے بھی باطل نہ ہو. تو پھر آپ کہیے گا پورے دنیا میں جتنے لوگ جتنے بڑے بڑے کو لے کے آئے ان سے کہنا کہ ہم کو بتائے کوئی ایسا کہ جب شریعت میں اسلام میں وضو باطل ہو جاتا ہے سونے سے تو وضو باطل تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. نماز نہ سوئیں گے تو نماز باطل، کیونکہ وضو باطل. جب نماز باطل ہو جائے گی تو اسلام بچے گا نہیں. لیکن کمال علی کا یہ ہے کہ شب ہجرت میں سو گیا تو محمد کی جان بچانی مرضی پروردگار بھی مل گیا. تو پہلے مقابلہ کرنے سے پہلے سوچئے، مقابلہ کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ بڑے بڑے ڈالر یورو میں آرام سے سو سکتے ہیں لیکن سو کے کچھ بچا نہیں سکتے. یہ تنہا ولایت کا کمال ہے. سویا ہے تو محمد کی جان بھی بچا لی، مرضی پروردگار ملا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے سونے کا مقابلہ کوئی نمازی نہیں کر سکتا. اس لیے ایک روایت بھی ہے کہ یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے. آپ سو گئے، ارے کل کیا ہوگا؟ تو کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ ہے، اللہ
کی نماز سے بہتر ہے. تم کعبہ بنا، تمہارے یہاں کعبہ موجود تھا، مکے میں کعبہ بھی تھا، کعبے میں 5 ٹائم نماز بھی ہوتی تھی، اس کے علاوہ رمضان میں نماز کا اضافہ بھی ہو گیا. لیکن مولا بتا کے گئے تھے یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے. تم نے 5 ٹائم پڑھا، کعبے کے اندر پڑھا، کعبے کے اندر پڑھنے کے بعد بھی تمہاری نماز میں اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ امریکہ سے لڑ لے. اتنا نماز پڑھ کے بھروسہ نہیں تھا. 86 سال کے خامنائی کو نیند اطمینان سے آتی تھی، لڑیں گے ہم، جتا دے گا وہ. یقین سے 86 سال تک ایسے ہی رہ گیا کیا؟ پہلے مان دینا چاہیے تھا. ہم اس کے بھروسے ہیں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وہ 9 کروڑ کو بچا کے اطمینان سے آرام سے موت کا انتظار کرتا رہا. یہ تو موت آ رہی ہے آپ کو تو گھبرا کیوں رہے؟ موت کی تمنا سچے کرتے ہیں. اور کون کرتے تم پتا ہے؟ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسادی امہ. ابو طالب کے بیٹوں کو موت اتنی پسند ہے جتنا چھوٹے بچے کو ماں کا سینہ ہوتا ہے. کہاں سے تشبیہ دیا ہے؟ موت اتنا پسند ہے کہ چھوٹے بچے کو ماں کا سینہ ہوتا ہے. سینے میں وہ جگہ جہاں کھانا ہوتا ہے. خوب اتنا ابو طالب کے بیٹے کو موت پسند ہے. رہبر نے یہ کہہ کے کہ مارنے دو، ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ بتا دیا کہ واقعی اصغر بھوکے تھے. بھوکے ہونے کے بعد بھی بابا سے یہ نہیں کہا کہ دودھ کا انتظام کیجئے، پانی کا مقدم لے چلیے. موت سے وہ مزہ آئے گا جو ماں کے دودھ میں نہیں ہے. ایسے کے چاہنے والے ہیں ہم، ایسے کے ماننے والے. جی موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن طے یہ کرنا ہے کہ یہ موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن طے یہ کرنا ہے کہ یہ موت نیزے سے قرآن سنانے والے کے ساتھ ہے یا نیزے پہ قرآن اٹھانے والے کے ساتھ ہے. یہ چھوٹی سی بات طے کرنی ہے. متوکل کا دور تھا. متوکل نے جو ہے طے کر لیا کہ ہم بیابان میں پانی نکلوا دیں گے. خوب پانی نکل جائے گا تو میرا نام ہوگا. اب آپ جانتے ہیں عرب کی ریت، اس کو کھدوانا شروع کیا اس نے. اور مکہ کہاں ہے؟ عرب میں. خوب اس نے کھدوانا شروع کیا. اتنا کھدوایا جو سپاہی جاتا تھا، جو اس کا کرندہ جاتا تھا وہ اندر ہی رہ جاتا تھا. یہ ضدی ہٹ کر پھر کسی کو بھیجا، اس نے وہ بھی اندر رہ گیا. پھر کسی کو بھیجا، پھر بھی اندر رہ گیا. اب آپ دیکھیے متوکل جن سپاہیوں کو بھیجتا تھا ان کو تمام سامان کے ساتھ بھیجتا ہوگا نا. کیسے ہی بھیجتا ہوگا؟ پانی جب آپ کھدواتے ہیں سمر سے تو اس کو سارا سامان دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ سارا سامان دیتے ہیں. اس کے بعد سے متوکل نے انہیں دیا، وہ اندر گئے پانی کے خاطر، لیکن سب رہ گئے، پانی نہیں آیا. اب آپ سوچئے وہ زیادہ بڑے تھے جناب اسماعیل. اسی بیابان میں ایڑی رگڑ کے پانی نکلوا دیا. کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے ایڑی رگڑنے سے نکلتا ہے، جو نہیں جھکتا سارا دائرے بھوکا ہی رہتا ہے. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے. خود یہی چیز آدمی ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا وہ تنو تنہا رہتا ہے، اپنے آپ اس طرف لشکر جھکتے رہتے ہیں. آپ انتخاب نہیں کو جانتے تھے.
اور ایک بڑی اچھی بات آیت اللہ خامنائی نے بتا دی کہ زمانہ جس دور میں یہ کہہ رہا تھا اس سے کوئی نہیں لڑ پائے گا، اس سے امریکہ سے کوئی نہیں لڑ پائے گا، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے مقابلہ کیا، لڑے اور لڑ کے یہ بتا دیا کہ جسے تم طاقتور سمجھتے ہو ابھی تو وہ غلام سے لڑنے لائق نہیں ہے۔ امام آئیں گے تو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں نصف نابود کر دے گا، یہ کر دے گا۔ اگر مان لیجیے آپ تو اس پتے بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ شہادت تھی، ہو گئی، مولا کائنات کی شہادت ہوئی، رسول اللہ کی شہادت ہوئی، اور مان لیجیے نصف نابود بھی کر دے گا۔ مسئلہ نصف نابود کا نہیں ہے، یہ یہودی نصارہ تو تب سے اسلام کے دشمن ہیں، ان کے کتنے ابا ہیں، کتنا قتل کیا، یحییٰ کو قتل کر دیا، زکریا کو قتل کر دیا، سب کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کے ابا سے پوچھئے تمہارے قتل کرنے بعد تمہارے ابا نے جن لوگوں کو ویران کر دیا تھا تو تم اپنے تو گھر پہ بچائے ہوگا نا، ان کو تو ویران کر دیے، چلو اپنے ابا کا مہر دکھاؤ، اپنے ابا کا کچھ دکھاؤ۔ وہ کچھ نہیں دکھا سکتا ہے، حتیٰ کہیں پہ دکھا ہوا نام نہیں دکھا سکتا۔ لیکن یہ اللہ کا کمال ہے، حسین کو پوری طریقے سے لوٹ لیا گیا، لیکن اس کے نام کا شہر بھی ہے، اس کی شبی بھی ہے، اس کے چاہنے والے بھی ہیں۔ لوگ باضابطہ اپنے اوپر لکھوا کے پرچم پہ باہر میں نکلتے ہیں کہ دیکھ پامال کر دے، لیکن پامال تو کر سکتا ہے، زنجیر پہنا سکتا ہے، لیکن تو زنجیر پہنا سکتا ہے، جسم کو امامت کی خوشبو کو نہیں پہنا سکتا۔ جسے جیسے ہی امامت اپنی خوشبو چھوڑنا شروع کرے گا، جس جسم میں کمال ہوگا وہ خوشبو جا کے سما جائے گا۔ یہ خوشبو چلا اور چلنے کے بعد آیت اللہ خامنائی تک پہنچا۔ تو اسلام کی 5 بنیاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ولایت ہے۔ نماز آپ نے وضو کر لیا، کل یہاں تک بات ختم ہوئی، وضو کر کے آ کے آپ بیٹھے تو آپ کو کچھ چیزیں جس سے آپ کی وضو باطل ہوگی، 6 چیز اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو خود گارنٹی نہیں لے سکتا کہ تم وضو کر لو ہم بچا لیں گے، نہیں لے پایا نا بھائی، ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا، چلیے ٹھیک ہے، وضو کر کے ہم آ گئے، سوئے، وضو باطل ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر گئے وضو بند کیا، چلیے ٹھیک ہے، کیسے تیسے جو ہے ہم نے سوچا کہ اسلام کی پہلی بنیاد تو ہم بنا لیں، کم سے کم ایک نماز کو بنا لیں تاکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ صحیح سلامت 5 بنیاد میں سے ہم ایک بنیاد بنا لیں، نماز پڑھ لیں تاکہ اسلام کی بنیاد بن جائے۔ جیسے ہی آپ وضو کر کے آئے، وضو باطل ہو گیا، لیکن کچھ نے بچا لیا، کچھ نے وضو بچا لیا اور اس کے بعد شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو سنیں گے پہلے اتنے میں ندیم بھائی کہیں کہ ایسا ہے، ہم تو بھاگے گھر، بار بار وضو باطل ہو جاتا تو پوچھنے کا تو شرم لگے گا، نکلتے ہیں اس کو رات بھر کا ہمارے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ کوئی دقت نہیں ہوگا، یہ گھر گئے، وضو کیا، پھر وضو باطل ہو گیا، پھر وضو کیا، پھر باطل ہو، کیسے کیسے مومن تھے، نماز پڑھ گئے انہوں نے۔ صبح میں ملے احمد بھائی سے، کیا احمد بھائی کیا حال چال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ دکھائیں گے کہ کل کہا یار وہ تھوڑا سا مجبوری تھی، وہ وضو باطل ہو جا رہا تھا تو ہم نے گھر ہی پہ نماز پڑھ لیا۔ میں تو کہا گھر پہ تو پڑھ لیے، ہم مسجد میں پڑھا، تم کو 4 رکعت کا 4 رکعت ملا، ہم کو 4 رکعت کا 100 رکعت ملا۔ مسجد میں پڑھا، ہر رکعت پہ 25 رکعت، آپ گھر میں، پھر آپ کو کسی نے فون کیا، کیا حال چال نہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیا کر رہے تھے؟ تو کل ہم نماز پڑھا گھر پر، کہا گھر پہ پڑھے نقصان کیے، کہا ہے کہ ہم تو جامع مسجد میں پڑھا، ہر رکعت پہ 100 رکعت کا ثواب، 4 رکعت پہ 400 کما لیا۔
اب ندیم بھائی آ گئے. کیا حضور؟ اذان وہی, اقامت وہی, ٹھنڈا پانی وہی, نیت وہی, میرے 4 رکعت کا 4 رکعت ثواب, احمد بھائی کو 100 رکعت, فلاں کو 400 رکعت. تو میں کہوں گا بھائی آپ جو نماز پڑھو گھر میں پڑھا آپ نے تو گھر والا ثواب ملا. احمد بھائی کو عام مسجد کا ملا, یومیہ مسجد, اور ان کو جامع مسجد. تو فوراً سوال ذہن میں آئے گا, کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہی اسلام کہ جس کی بنیاد نماز ہے, یہی بتا رہا ہے کہ گھر میں پڑھو گے تو ہر رکعت کے اعتبار سے 1 رکعت کا 1 ثواب, 2 رکعت کا 2 رکعت ثواب, 3 کا 3, 4 کا 4. یومیہ مسجد میں پڑھیں گے, عام مسجد میں تو 25 رکعت. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں پڑھ لیا جاوید بھائی نے. جاوید بھائی کہیں میں کتاب لے کے آ رہا ہوں ندیم, لا تحسوها, 4 رکعت کا ثواب اتنا ملا, 4 رکعت کا ثواب اتنا ملا کہ تم گن نہیں سکتے ہو. اسی اسلام نے کہا ہے جس کی بنیاد نماز ہے. فوراً ذہن میں یہ آئے گا اسلام وہی, اللہ وہی, نماز اس کی وہی, لیکن فرق رکھا. گھر میں 4 رکعت, عام جگہ پہ 25 رکعت, جامع میں 100 رکعت, کعبے میں انگنت ثواب. تو سوچنے پہ مجبور ہوگا اور سامنے والے سے بولے گا یہ بتا کہ جب گھر میں پڑھی ہوئی نماز کعبے میں پڑھی ہوئی نماز کے برابر نہیں ہے تو گھر میں پیدا ہونے والا کعبے میں پیدا وہی نماز, وہی نیت, وہی وضو, وہی سجدہ, لیکن گھر میں پڑھا تو آپ کو کعبے والا ثواب نہیں. تو پھر گھر میں پیدا ہونے والا کعبے میں پیدا ہونے والے کے برابر کیسے ہوا؟ یہ نماز ہی پوچھ لے گی اس سے, نماز ہی پوچھ لے گی. خیر, تو آ گئے وضو کر کے, وضو بچا لیا, نماز بھی پڑھ لیا, وضو بچا لیا اور نماز بھی پڑھ لیا. آخر جملہ دادا میں لطف اندوز ہو گئے, دل پہ چھپ جائے گا انشاءاللہ. جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ 23 شب قدر میں 100 رکعت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ظہر سے شروع کرتے ہیں. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ظہر سے. ظہر سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ نماز ظہر جو منسوب ہے وہ رسول اللہ سے منسوب ہے. کس سے منسوب ہے؟ رسول اللہ سے. نماز عصر مولائے کائنات سے, اور نماز مغرب فاطمہ زہرا سے. اس کے بعد نماز عشاء, نماز صبح. اب ترتیب یاد رکھیے, ظہر رسول اللہ سے, عصر مولائے کائنات سے, مغرب فاطمہ زہرا سے, اور عشاء امام حسن سے. اس کے بعد مغرب فاطمہ زہرا سے, اور صبح امام حسین سے. یہی نماز اللہ کی, نیت بھی اللہ کی, آپ بھی اللہ کے, شریعت بھی اللہ کی. اللہ نے کہا میرے پیارے بچوں جب سفر میں جانا ظہر 2 رکعت ہو جائے گی, عصر 2 رکعت ہو جائے گی, عشاء 2 رکعت ہو جائے گی. نہ مغرب کم ہوگا نہ صبح کم ہوگا.
بنیاد، اور اس بنیاد میں بھی آپ کمال دیکھیں، نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ سامعین، کتنے نماز واجب ہے؟ کتنے؟ بھول گئے؟ 7۔ یہ ہمارا پڑھنے بھول کے بچہ ہے۔ اب بتائیے کہ نماز اسلام کی بنیاد، بنیاد اسلام والا 5 اشیاء، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ آپ گھر بنا رہے ہیں، بناتے بناتے آپ کا گھر گر گیا۔ جیسے نے بولا بھائی اتنا محنت سے بہترین کمپنی کا جو ہے لوہا لائے تھے، اور اتنا مٹیریل دیا تھا، اتنا سیمنٹ دیا تھا، مزدور کو پکڑا آپ نے، کہا بھائی دیکھو تم کو اتنا کچھ دیا تھا، پل گر گیا۔ پل جو ہے 200 سال چلتا ہے، کوئی 10 دن میں گر جاتا۔ ارے پل ایسا کیوں ہے؟ کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے، پل بنانے والا غاصب بہت بڑا تھا۔ کوئی گر جاتا ہے، کہا یہ جو غاصب والا تھا نا، یہ پہلے کھانے کا سوچ رہا تھا، پھر بنانے کا سوچ رہا تھا۔ پہلے کھانے کا سوچ رہا تھا، پھر بنانے کا سوچ رہا تھا۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 بنیاد میں اب ایک اس نماز دکھانے والی ہے، ایک نماز خدا کے لیے ہے۔ جو خدا کے لیے ہوگی اس میں پہلے خدا والے کو ڈھونڈا جائے گا، تاکہ بھائی وہ بتائے کہ نماز کو کیسے بنانا ہے، کیا کیا چاہیے، کیا کیا نہیں چاہیے، کیا ہانیکارک ہے، کیا ثواب کے لائق ہے۔ یہ تمام باتیں اس سے آپ پوچھیے گا تو وہ بتائے گا کہ دیکھو ایسے نماز پڑھو، ایسے پڑھو، لمبا چلے گا، ایسے پڑھو گے تو لمبا چلے گا۔ خوب مضبوط کو بہترین آپ لے آئیں، اس نے بتایا کہ ایسی سی بات ہے مولانا، آپ یہ لگائیے، یہ ڈاکٹر فکس کا، اور کیا 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 کیا۔ اب آپ کا گھر گرے تو کہے گا جو ہم نے کہا تھا کیا، ہاں تو ٹھیک ہے، ہماری غلطی ہم بنا کے دیں گے، ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے بعد کچھ ہوگا تو ساری بات آپ نے مزدور کی مانی، مزدور صادق تھا، مزدور سچا تھا، تمام مشورہ لینے والے سے مشورہ لے لیا آپ نے، پھر بھی گرا تو بولے گا بھائی گھبراؤ نہیں، ہم کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے جو بتایا تم نے کیا، آپ گرا تو ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، وہ بھی سچا تھا تو وہ جائے گا اور سروے کرے گا کہ سارا کچھ اچھا تھا تو کہیں زمین میں تو خرابی نہیں تھی۔ زمین اگر گیلی ہوگی تو آپ کا چھت گر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ زمین اب اس کی اوقات جتنی ہوگی وہ مشین میں جائے گا، مٹی کو رکھے گا، لیب میں چیک کرے گا، اس کے بعد ہوتا ہے آگے بتائے گا آپ سے کہ دیکھو ایسا ہے بھائی کہ اس میں کمی تھی، مٹی ایسا تھا، کیا کریں؟ بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے صحیح بنایا تھا، جس سے زمین خریدے تھا اس سے جا کے ملو۔ آپ زمین والے کے پاس گئے، آپ نے کہا بھائی ایسا ہے تم نے ہم کو جو ہے نا چونا لگا دیا، ہم کو گیلا مٹی تھما دیا، ہمارا گھر نہیں ٹھہرا۔ وہ بھی اگر سچا ہوگا تو کہے گا ٹھیک ہے ایسا ہے بھائی کہ جتنا پیسہ لگا مجھے دے لو، لیکن مکار ہوگا تو کہے گا ارے تو زمین ہم دے دیا، ہم بھی تو کسی اور سے خریدا تھا، پھر دوسرے کے پاس جانا ہوگا، پھر تیسرے کے پاس جانا ہوگا۔ لیکن نماز اگر اسلام کی بنیاد ہے تو ہم کو کوئی ایسی مٹی ڈھونڈنی ہوگی جو دوسرے کے پاس نہیں بھیجے، جتنا معاملہ ہو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ کا اسلام ہے، اللہ کی نماز ہے، نماز آپ نے پڑھی، نماز محمد سے لی، حسن سے لی، علی سے لی، اب تمام پڑھنے کے بعد آپ نے کہا مولا جیسے بتایا تھا ویسے ہی نماز پڑھا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اب زمین جس کی تھی اس سے جا کے ملو، تو آپ کی بار زمین والا کہیں نہیں بھیجے گا،
وہ مجھے پھر سے اگا دے گا. تو مجھے سرزمین ایران کی مٹی میں ملا دے. تو مجھے سرزمین ایران کی مٹی میں ملا دے. اس مٹی کا باپ ہندوستان میں خامنائی اگائے گا, بھاگلپور میں اگائے گا, پٹنہ میں اگائے گا. ہر زمین سے نکلیں گے لوگ, ایک خامنائی کا کتنے خامنائی اڑ جائیں گے. ایک کو مارا تھا نا, ہر طرف سزا آنے لگی. وہ ہمارے احتشام میں بھی اچھا لگتا, ہم نے دیکھا اور چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے تم ایک کام نہیں مارو گے, کئی پیدا ہوں گے. اب کتنی بار ملے ہیں, ابھی کوئی نیتا 500 روپیہ دے, 5 منٹ تک تھک جائیں گے. انہوں نے دیکھا, لیکن یہ اتنے جوش کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مٹی کا باپ ہے وہ اس کا بھی باپ ہے. یہ مٹی کے وجود میں مٹی جب بکھرنے لگے گی, اب مٹی سے برتن بنتے ہوئے دیکھا آپ نے, کمہار کو آپ مٹی دے دیجیے, وہ کیا الگ الگ مٹی لاتا ہے بنانے کے لیے, اس کے اندر خوبی ہے. وہ دیکھے گا کہتا ہے وہ تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لیتا ہے, ایسے کرتا ہے وہ مٹکا بن جاتا ہے, ایسے کرتا ہے کوئی گلدستہ بن جاتا ہے, ایسے کرتا ہے سراہی بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے میں کمال ہے تو ایک ہی مٹی سے بہت کچھ بنا سکتا ہے. اس سے اچھا کیا سمجھاؤں گا. لیکن یہ جو ہے مٹی سے جو بنا رہا ہے کمہار, یہ مٹی سے بنا رہا ہے مگر ہاتھ اس کا خود کا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے, خود تو مٹی کا باپ ہے, ہاتھ اللہ کا ہے. اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جس کے مٹی میں کوئی کمی ہے. ہماری مٹی میں تراب میں اب تراب ملا ہوا ہے. تو ہمیں توڑ دے وہ پھر سے جوڑ دے گا, اتنا خوبصورت جوڑ دے گا کہ تعجب کریں گے آپ. رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا, نور میں کھینچ لیا, نار میں جانے نہ دیا. اور میں ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ بال بھی آنے نہ دیا. تم جتنا توڑ دو وہ اتنا حسین بنا دے گا. اچھا یہ بھی کمال ہے, میں بتا دوں آپ کو کہ تاریخ میں آپ دیکھیں جب حجر بن عدی یا ویسے کرنی ایک دور پتہ محمد والا حجر بن عدی, خوب حجر بن عدی جو ہے مولا کائنات کے بہت عاشق تھے, بہت مولا کے صحابہ, مار دیا گیا, ان کو شہید ہو گئے. شہید ہو گئے تو ہزاروں سال کے بعد جانے بھائی ان کے قبر کو کھودا گیا بہترامی کرنے. جب ہزاروں سال کا کھودا گیا تو کفن بھی تازہ تھا. یہ وہاں چھپا نیوز نہیں, 1000 سال کے بعد چھپا, کفن سے خوشبو آ رہی. بس وہیں پہ کسی چاہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے, شہر بھی تمہارا, قبرستان بھی تمہارا, لوگ بھی تمہارے, مولانا بھی تمہارے, فرق اتنا ہے ایک ابو تراب والا ہے, کسی غیر ابو تراب کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب, زمین حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو, اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی زمین سے نکال کر دیکھو.
اب یہی حال ہوگا، زمانہ جتنا بھی کچھ کر لے، زمانہ جتنا بھی کچھ کر لے، سب کے پاس سب کچھ ہو، امام زمانہ ہمارے پاس ہے۔ جتنے بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہتے ہو جائے، دیکھ لینا تمہارے ساتھ زمانہ ہوگا، خامنائی کے ساتھ امام زمانہ ہے۔ دیکھ لینا انشاءاللہ ہماری نسلیں دیکھیں گی، پھر اس کے بعد جب نسلیں دیکھیں گی تو کہیں گی اس وقت فائدہ لے کرنی کن تو قرابہ، افسوس مل مل کے کہیں گے اللہ نے خامنائی تو خوش نصیب تھا، تو نے زمانے کو نہیں چنا، امام زمانہ کو۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں دیکھیں کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ اگر آپ یاد رکھیے، ہم پھر سے ایک جملہ کہیں گے اور انشاءاللہ رخصت لیں گے، اور لاکھوں سلام ہو، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے آباء و اجداد کا، کہ اس نے ہمیں شیعہ بنایا، اس نے ہمیں سکھایا، عزادار بنایا، حسین کی محبت کو سمجھائی، سیاہ لباس پہنایا، تیار کیا حسین کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں زمانے کی تمام باتوں کے بعد بھی ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گیا ہے کہ زمانہ کسی کروٹ بدل سکتا ہے، کوئی ڈر سے بدل جائے، کوئی کسی وجہ سے بدل جائے، لیکن اللہ کا کمال یہ ہے کہ اس کو اللہ کہ جو تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے وہ آپ کو دکھا کے رہے گا اس چیز کو کہ زمانے پہ جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں مٹا دیتا ہے، اللہ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تمام طاقتیں ہو جائیں، تمام کچھ ہو جائیں، نہ ہمارا نیوز ہے، نہ ہمارا میڈیا ہے، نہ ہمارا اخبار ہے، لیکن کمال یہ ہے ظالم کا نیوز، ظالم کی میڈیا، ظالم کا اخبار پھر بھی جب نام لیتا ہے تو کہتا ہے سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ خامنائی۔ یہ لفظ لیڈر نکلنا بتاتا ہے کہ لیڈر جسے اللہ بنائے نا، یزید کا لشکر بھی لیڈر مانتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یزید جب سب نے بیعت کر لی تو تو ایک بیمار سے بیعت لینے کے لیے بیمار کیوں ہوا جا رہا؟ بابا مولانا احسان آپ کو نہیں پیار کر رہے، کیا دقت ہے؟ پر بھاگت کو تو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظالم کو بھی پتا ہے زمانے کی اوقات امام زمانے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ظالم کو بھی پتا ہے۔ ایک حسین کے بیعت کے لیے اور پھر آیت اللہ خامنائی آپ پر سلام ہوگا، اپنے زمانے کو بتا دیا، آخری آپ نے زمانے کو ایک پیغام دے دیا۔ بہت بڑی بات ہے، کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، ایسا جگر رکھنا ندیم بھائی بہت بڑی بات ہے۔ ہماری کو ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے، کم سے کم حق تو بولے، مقتل میں نہیں اتر سکتے ہیں، کسی نے اچھا کام کیا تعریف تو کر دیں اس کی۔ تو ایک بات ماننی ہوگی جاوید بھائی، آیت اللہ خامنائی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دھیرے دھیرے پوسٹر لے نکلے تو ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں علمی جملہ پڑھے جا رہا ہوں، لیکن ان کا دل، ان کا جذبہ بتا رہا تھا۔ واقعی پڑھنے میں جملے پہ غور کریں گے آپ، آیت اللہ خامنائی نے بتا دیا کہ جب پردے میں رہ کے امام ایسا خامنائی بنا سکتا ہے تو خیمے میں حسین نے کیسا ہے؟ مولا آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا حجۃ اللہ فی ارضہ۔ جی امام پر سلام ہو، اور السلام ہو اس امام پر جو مظلوم ہے، بے کس ہے، لیکن پھر بھی سید الساجدین ہے، مظلوم ہے، بے کس
बेकस है फिर भी ज़ैनुल आबिदीन है, मजलूम है, बेकस है फिर भी नमाज़ शब का पाबंद है, ना बेकस है मजलूम है लेकिन फिर भी सरदार है, सैयद उसे क्या कहा जाता है, सरदार उसे कहा जाता है। ये तमाम बातों के बाद भी सरदार होने के बावजूद किसी ने कहा मेरे लाल मेरे चांद, तुम्हारा चचा इतना छोटा तो नहीं था। कहा अपनी अम्मा हाँ इतने छोटे नहीं थे जितनी छोटी कब्र। कहा तो मेरा भाई जब छोटा नहीं था सज्जाद तो कब्र जो है इतनी छोटी क्यों है? अम्मा मैंने ही बनाया। मौला कब बनाया? आप तो कैद खाने में थे, कब बनाया? तो इमाम की कुव्वत आप देखिए, किसे कहते हैं इमाम? एक तरफ कैद खाने में जालिमों के दरमियान, एक तरफ टाइम पे कंट्रोल, पलक झपकते ही जिसका जब मेराज में गया वापस आ गया, उसका लाल एक कदम के दरमियान कब्र बना के वापस आ गया। ये कुव्वत थी जो जाके कब्र बना सकता है, ये दोनों को दफना सकता है, वो दरिया से पानी भी मंगा सकता था उस वक्त जब बहन मेरी भैया की आवाज सुन रही है, मंगा सकता था ना। दिलो जान से प्यारी बहन नहीं, लेकिन इमाम किसे कहते हैं? कब्र बनाया, इमाम को दफनाना, इमाम पर बाजी ने दफना दिया, इमामत का इस्तेमाल किया, लेकिन जुल्म सितम के वक्त कुदरत का इस्तेमाल नहीं किया। इमाम तेरी मर्जी है, बहन प्यासी है, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी नहीं है तो नहीं। सज्जाद सन 38 हिजरी में पैदा हुए, 38 तो 40, 10 50 10 60 और 61 हिजरी में करबला का वाक़या हुआ। उम्र आप इस तरह से देखिए, लेकिन जनाब सकीना जो है वो 57 में पैदा हुए, 61 में शहीद, 4 साल की उम्र है। अगर जनाब सकीना से कुछ ऐसी बात हो जाएगी तो आमतौर पर हम क्या कहते हैं? ये बच्चा है, ये बच्चा है, मोहम्मद बच्चा है, खूब बंटी भाई क्या वो भी बोलेंगे और दूसरा भी बोलेगा बंटी मत डालो। जनाब सकीना को शाम गरीबा में पानी मिला, पी लेना चाहिए, पानी लेके मक्तल की तरफ। मेरी लाडली यहाँ कहाँ जा रही है? कहा आपने कहा ना अदब ये है कि पहले बच्चे पीते हैं, तो मुझसे छोटा है ना मेरा भैया, जा रही हूँ तुरबत पे रख दूंगी, ये भैया पानी पी लो। पानी नहीं पिया, एक कप पानी पिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव लानती कम वक्त पानी दे रहा अपने जानवरों को, सकीना देख रही, का सकीना पानी चाहिए था, पूरा पानी जमीन पे गिरा दिया, पानी नहीं मिला, सकीना को पानी नहीं मिला। खूब आगे काफिला चला, एक बच्ची दौड़ते हुए आई, सकीना का गला बंधा हुआ देखा, कहा तुम बहुत परेशान हो, धूप की शिद्दत से प्यास बेचैन कर रही होगी, कहा ये पानी दो, पी लो, एक दुआ कर दो। कहा क्या दुआ करूं? कहा दुआ कर दो तुम्हारे जैसा कोई यतीम ना हो। अल्लाहू अकबर, तुम्हारे जैसा कोई ना हो, बाप का सर नेज़े पे है, बेटी का गर्दन बना है, भाई जंजीर में जकड़ा। जैसा काफिला चला, जिंदाने शाम में पहुंचा, पानी मिला नहीं, पानी लबे सकीना से हल्के सकीना में नहीं गया, पानी जिसमें सकीना पे पड़ा और अंदर चला गया। रसाला ने कहा सज्जाद तेरी बहन को क्या हो गया था? मैं जितना पानी डालती हूँ जिस्म जज्ब कर लेता है, एक तो जो प्यासी और दूसरी बाबा पे इतना रोई, हर रोने पे तमाचे पड़े, इतनी तकलीफ सा खूब। जनाब सज्जाद ने बहन को जंजीर की हालत में दफना दिया, दफ्तर आपने सुना दफना दिया। खूब पहुंचे मदीने,
مدینے پہنچنے کے بعد جناب منہاج آ گئے. جناب منہاج نے پوچھا کہ مولا آپ بہت دنیا کرتے ہیں. کہاں منہاج میری آنکھوں میں جو دیکھا وہ تم دیکھو گے تو مر جاتے. خود منہاج کو بتانا شروع کیا. 3 جملے کہے الشام الشام الشام. کہا مولا کیوں 3 مرتبہ آپ نے کہا؟ کہا بازار شام، دربار شام، زندان شام. اب آپ غور کریں گے یہ 3 شام میں جو ہو گیا وہ نہ جانے کیسا ہو گیا، ابھی تک امام کو پردے میں اڑاتا ہے. اب تصور کریں آپ ایک انسان کی زندگی میں جو عظمت رکھتی ہے گھر کے طور پہ، وہ بہن کو کچھ ہو جائے تو بھائی برداشت نہیں کر پاتا، ماں بیٹے کو کچھ ہو جائے تو ماں کچھ ہو جائے بیٹا برداشت نہیں کر پاتا. اور تیسرے منزل پہ کون ہے؟ تیسرے منزل پہ جو ہے آپ کے بابا ہیں، اقربا ہیں. لیکن اب آپ سوچئے سجاد نے روتے ہوئے کہا کیا کہوں حال، مجھے زندان خاموش نہیں رہنے دیتا. کیا ہوا؟ تو جانتا ہے کبھی تجھ سے کسی نے کچھ مانگا ہے انہیں نہیں دیا تو کیسا لگتا ہے؟ کا مولا بہت افسوس لگتا ہے. کا جان سے زیادہ پیاری بہن زنجیروں کو ہلا کے کہتی تھی بھائیا گھر کب جائیں گے؟ پرندے لوٹ کے جاتے ہیں، ہم کب جائیں گے؟ میں کہتا بہن جاؤ گی. اور ایک قبر بناتے وقت سجاد روتے ہوئے بہن اٹھو، بہن جا رہے ہیں، رہائی ملی ہے. بہن کی حسرت پوری نہیں کر پایا. زندان کے اندھیرے میں بہن کو چھوڑ آیا. خوب ایک بے کسی آپ اور ملاحظہ کریں. آپ کا بھی پریوار ہے، دیکھتے ہو کیا ہم کو دیکھتے اللہ سلامت رکھے. ہم لوگ قبر میں دفنا کے آ گئے اور ہم لوگ یہ بیٹوں سے بھائی سے کہتے ہیں مقبول صاحب کہ شام میں آ کے جو ہے وہ تم اس پہ چراغ جلا دینا. ہم جناب سکینہ زندان میں ہیں. سجاد شام کے لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں باپ کا سر نیزے پہ ہے، بھائی جا رہا ہے، اتنا احسان کرنا سجاد پہ. سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، چراغ جلاتے رہنا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بہن سجاد رہائی ہو گئی. کچھ سامان تم سے لوٹا گیا تھا جو بچ گیا ہے وہ لے لو. کہا کہ ٹھیک ہے دے دو. سب کو سب کچھ ملنے لگا. کہ سجاد تصور کیجئے گا جب کوئی بارڈر پہ شہید ہو جاتا ہے نا تو بڑی عزت و احترام سے اس کا کپڑا لا کے اس کے پریوار کو دیتے ہیں. اس وقت اس پریوار کی کیفیت دیکھیے گا. کپڑے کو دیکھتے ہیں، بچے کو یاد کرتے ہیں. سجاد کے ہاتھوں میں ننھی رضا لا کے رکھ دی گئی. سجاد سے کہیے لو سکینہ کی رضا کام دے رہا ہے، سر کھلا تھا. اے بھائیا ارے پہلے دیتا کفن کی جگہ یہی اٹھا دے. جزاکم اللہ جزاکم. شام کا وقت. اب سنو میرا بابا رات کی تاریکی میں پھوپھی اماں کو ہمارے گھرانے کو پردے کے ساتھ قبرستان میں لے جایا جاتا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے. تم جانتے ہو قبرستان میں پہلے سے کوئی نہیں رہتا. شہر خاموشہ کہتے ہیں، ویران جگہ ہوتی ہے. اس ویران جگہ پہ جانے کے لیے بھی میرا بھائی میرا بابا اپنی بہن کو ہماری پھوپھی اماں کو رات کی تاریکی میں نقاب اڑا کے پیچھے بھی کوئی رہتا تھا اور اپنے اہل حرم کے ساتھ بنی ہاشم کے ساتھ وہ قبرستان لے جاتے تھے. اس پھوپھی اماں کو شرابیوں کے مجمع میں
ہم دربار پہنچے. نیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ, زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ایک حساس جملہ ہے, بس مسائل کے لیے ایک جملہ کافی ہے, سوچئے گا. میں نے بتایا کہ جناب سکینہ کو وہ حسین جو خود سکون کا مرکز تھے, جناب سکینہ کو اپنا سکون کہتے تھے. اور شان غریبہ میں مسائل سنا ہے آپ نے کہ جب حمید بن مسلم نے جناب سکینہ کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہا ہے, جو اتنی مقدس تھی, ایسے گھر میں پلی تھی, کہ حمید بن مسلم کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو قریب مدام اہل حرم ہیں, ہمارے قریب نہیں آنا, ہماری مدد کر دے, بتا دے نجات کس طرف ہے. جس بیوی کو اتنا پردے کا خیال ہوگا, زندان میں اس کے بھائی کے سامنے یزید نے کہا سکینہ کو میری کنیزی میں دے دو. ارے میں کیا کہوں منہال, پھوپھی اماں میں شور مچ گیا, لوگ رونے لگے. ارے یہ مقدس ذات ہے, انہیں کوئی چھو نہیں سکتا, یہ شہزادی ہے. میری بہن بیویوں کے پیچھے, بیوی دوسری بیوی کے پیچھے, دوسری بیوی تیسری بیوی کے پیچھے, سب نے سجاد ہمیں بولے چالو تمہیں مانے وقت اللہ اللہ ہاتھ بندے تھے, توپ لگا ہوا تھا, بیویوں میرے پیچھے, آواز آنے لگی واہ حسینہ واہ وسیالم الذین ظلموا ایام قلبین انقلب نظر بقضائه وتسلیما لامره ان لله وانا الیہ راجعون. لٹ گئی بھیا ہائے میری
आ गए भैया हम ये कहा रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहा भैया बाबा का सर हाय काटा गया भैया मुझको दरिया पे मारा गया भैया अकबर के सीने में नेज़ा लगा भैया असगर का सर भी तो काटा गया जुल्म की भैया अब हो गई इंतहा आ गए भैया हम ये कहा रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहा भैया मैं तो मदीने की शहजादी थी हंसने और मुस्कुराने की मैं आदी थी ना रस्म बसता थी ना मैं फरियादी थी तेरे बचपन की ऐसी ना बर्बादी थी आज नसीब में है मेरा आ गए भैया हम ये कहा रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहा हर घड़ी याद आता है मुझको वतन जिससे छूट गई मेरी प्यारी बहन थी वो बीमार पहले ही यावर बदन तन्हा कैसे सहेगी वो जो मन एक ज़माना उसे देखे बीत गया आ गए भैया हम ये कहा रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहा क्या खबर थी सफर में ही मर जाऊंगी लौट के ना कभी अपने घर जाऊंगी नब अपने दान कर जाऊंगी एक मुश्किल में उतर जाऊंगी हम सफर मेरा होगा ये करता जाना आ गए भैया हम ये कहा रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहा अपने अश्कों से दामन को भरती रही जो अंधेरों से जिंदा में डरती रही रात दिन वो वतन याद करती रही मैं खाने में छुप छुप के भरती रही जिसके होठों पे दिए हमारा आ गए भैया हम ये कहा रोके भाई से जब ये बहन ने कहा आ गए भैया हम ये कहा सर जब अपने बाप का देखा नसीब में रोई बहुत
یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا آبا کی سکینہ نے رو کے دی، لاشا غریب باپ کا اٹھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ گلشت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کی روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، آگے بڑی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سے بھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جگہ، کرنے لگی تباہ وہ پاپا کی لاش کا، مایوس ہو کے بیٹھتی وہ غمزدہ، رخسار اپنے باپ کے تلوں پہ رکھ دیا، لے کر بدر کے پاؤں کا بوچھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، اپنے پدر کے ناز پہ لے کے سسپیاں، وہ اپنے درد بابا سے کرنے لگی گیا، رک کر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچے کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب دیکھ کر بے کسی بھتیجے کی
بولی رو رو کے زینب مزتر اب نہ برساؤ پشت پر کوڑے مر نہ جائے کہیں میرا بیمار قیدی ہے 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 بیمار لمحہ کوڑوں کی اذیت کوڑوں کی افطار ہائے میرے بیمار کی قسمت کس سے کرے فریاد ہائے کس سے کرے فریاد ہائے کس سے کرے فریاد راستے کانٹوں سے بھرے ہیں چلنا ہے دشوار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار اب گرانے گردن میں اور پیروں میں زنجیر سر ہے جھکائے شرم کے مارے ابن شہید لکیر ہائے ابن شہید لکیر ہائے ابن شہید لکیر ساتھ حرم ہے پردار شام کا ہے بازار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار صبر کیے ایوب تمہارے پاس کہاں تصویریں چپ ہے سے چلنے لگی ہیں لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں سارے بدن میں پڑ گئے چھالے ہائے میرا بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قید ستم میں موت جو آئی بنت شہ مزتر کو انہیں بھرے کرتے میں یہ کہہ کر اپنے کیا خاطر کو ہائے اپنے کیا خاطر کو ہائے اپنے کیا خاطر کو تجھ کو کفن بھی دے نہیں سکتا بھائی ہے لاچار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار شام کے بیڑی وقت سفر رو رو کی کہاں مولا نے کیسے کٹے گا شام کا رستہ یہ تو خدا ہی جانے ہائے یہ تو خدا ہی جانے ہائے یہ تو خدا ہی جانے ایسی ہے کچھ ذوق و نفاحت چلنا ہے دشوار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار ممکن ہے مولا نے کہا ہو کاش جری کے پاس دیکھ سکو تو دیکھ لو اٹھ کر میرے چچا عباس ہائے میرے چچا عباس ہائے میرے چچا عباس آپ کا بیٹا بن کے چلا ہے تجھ بے کا سالار قیدی ہے بیمار
مر جاؤں اس منظر کو دیکھ سکوں وہ آپ کہاں سے لاؤں